بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا فن۔ سچ کا فن آپ کو ہمیشہ ایسی ویڈیو دکھاتا ہے جس سے آپ اپنی پریشانی یا مسئلے کا حل گھر بیٹھے خود حل کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ نے سچ کا فن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت کی تلاوت سنواؤں گا اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار حسین صاحب کے بیان سے آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی اہمیت اور فضیلت سنواؤں گا۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی خاتمہ سورت کی آیات۔ تو اسی طریقے سے یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کی اس میں احادیث بھی آئی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، بیہقی میں بھی روایت ہے کہ یہ عرش اعظم کے نیچے کے خزانے کے 2 اہم موتی ہیں، نہایت خوبصورت موتی۔
اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ آپ کو عطا ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں، بحیثیت تحفے کے۔ اللہ کے نبی حاضر ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں، وہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفے عطا کیے امت کے لیے۔ تو یہ دو در حقیقت تحفے ہیں جو محمد الرسول اللہ کو شب معراج میں عطا ہوئے ہیں امت کے واسطے۔ اگرچہ یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے، لیکن یہ دو آیتیں اس اعتبار سے مکی شمار ہوں گی۔ اس کو کہ الاتقان میں فی علوم القرآن جو بہت ہی جامع کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ بقیہ سارا قرآن تو حضور کو آسمان سے اتار کر زمین پر پہنچایا گیا ہے، یہ دو آیتیں وہ ہیں جو حضور کو آسمان پر بلا کر وہاں انہیں عطا کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ان کی خصوصی فضیلت ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یہ کل کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیف اپنے دست مبارک سے یہ آیات لکھی ہیں۔ واللہ عالم، ہم ان کیفیات کو جان نہیں سکتے، اللہ کے دست کی کیا کیفیت ہے اور اس کو لکھنے کا کیا مفہوم ہے، لیکن یہ کہ یہ بہرحال ہمارے لیے استعارات ہیں یا ہمیں متشابہات میں شمار کریں گے، لیکن یہ کہ یہ قول بھی ان دو آیات کے بارے میں ہمیں حضرت ابن عباس کا ملتا ہے۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے اور ناسمجھ ہے کہ جو رات کو سو جاتا ہے بغیر ان دو آیات کو پڑھے ہوئے۔ جس شخص میں بھی ذرا بھی عقل ہوگی وہ رات کو سونے سے پہلے لازماً ان دو آیات کو پڑھے گا۔ یہ قول بھی ملتا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو عرش اعظم کے خزانوں کے دو موتی ہیں، تم اب خود بھی ان کو اچھی طرح یاد کرو اور اپنی خواتین کو اور بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور گویا کہ یہ عادت ڈال دی جائے کہ ہر شب میں انسان جو ہے سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ آپ ان آیتوں کو وظیفے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر یہ دو آیتیں پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ آپ کی ہر دعا اللہ پاک کے حکم سے قبول ہوگی۔ اور ناظرین، رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو لازمی پڑھیں، آپ ہر آفت بلا سے محفوظ رہیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں، اور سچ کے فن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔